تابعین سے بھی راضی اور خوش ہے جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احسان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اتباع کی ہے، وہ اس کے حوالہ جات میں ابھی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے فقہاء میں سب سے زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور صرف فقاہت میں نہیں، عبادت میں بھی، تقوی میں بھی، طہارت میں بھی یہ ائمہ محدثین کی یہ گواہی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں موجود ہے۔ اب بعض لوگوں نے، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ امام صاحب کا نام سن کر ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، انہوں نے ان کے تابعی ہونے کا انکار کر دیا کہ جب تابعی ہونے کا انکار کر دیں گے تو جو تابعی والی فضیلت ہے جو اس سے تو یہ محروم ہوں گے، اس سے تو یہ محروم ہوں گے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے تو ان کو فضیلت بخش دی ہے، اب وہ تمہارے کہنے سے تو محروم نہیں ہو سکتے ہیں، ہاں تم ان کی مخالفت کر کے خیر اور بھلائی سے ضرور محروم ہو رہے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الخیرات الحسان، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب، ان کی زندگی کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اس میں انہوں نے لکھنے والے ہیں علامہ شہاب الدین احمد بن حجر الہیثمی المکی الشافعی، حنفی لکھنے والے نہیں ہیں بلکہ شافعی المسلک ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اب اس میں انہوں نے ایک عنوان یہ قائم کیا ہے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مختلف عنوان قائم کیے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے ایک عنوان یہ قائم کیا فی من ادرکہ من الصحابۃ رضی اللہ عنہم، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے صحابہ کو پایا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے صحابہ کو پایا ہے، ان کی ایک انہوں نے فہرست جو ہے وہ یہاں انہوں نے پیش کی ہے، اور شروع یہاں سے کیا ہے صحہ کما قالہ الذہبی، اور کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ثابت ہے جیسا کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، انہ رعا انس بن مالک، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے۔ وفی روایت، اور فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے رأیتہ مرارن، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار دیکھا ہے، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار دیکھا ہے۔ تو یہ الحمدللہ باقی فقہاء کے مقابلے میں، ائمہ اربعہ میں باقی فقہاء کے مقابلے میں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی زیارت کی ہے۔ پھر آگے انہوں نے جو ہے اس پر بحث کی اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے ناموں کا تذکرہ کیا، جن کے بارے میں مورخین نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی ہے۔ وَمِنْهُمْ عَمْرُ بْنُ الْحُرَيْث، اور ان میں سے ایک یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں۔ تو علامہ ابن حجر مکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن صحابہ کی زیارت کی ان میں ایک صحابی یہ ہیں، وَمِنْهُمْ عبداللہ بن انیس الجہنی، اور ان میں سے حضرت عبداللہ بن انیس یہ صحابی بھی ہیں جن کی زیارت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ وَمِنْهُمْ عبداللہ بن الحارث، اور ان میں سے ایک صحابی عبداللہ بن حارث بھی ہیں جن کی زیارت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ وَمِنْهُمْ جابر بن عبداللہ، اور ان میں سے ایک صحابی جابر بن عبداللہ ہے۔ وَمِنْهُمْ عبداللہ بن ابی اوفا، اور ان میں سے ایک صحابی عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جن کی زیارت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ وَمِنْهُمْ واصلہ ابن اسقا، یہ بھی ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، تو ان کی بھی زیارت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ وَمِنْهُمْ ماکل بن یسار، اور ان میں سے ایک صحابی ماکل بن یسار بھی ہیں جن کی زیارت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کی۔ وَمِنْهُمْ ابو طفیل عامر بن واصلہ، ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی زیارت، اور ایک صحابیہ عائشہ بنت عجرد، ان کی بھی زیارت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
کی ہے. اور بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، سہل بن سعد، سعید بن خلاد اور سعید بن یزید، عبداللہ بن بصرہ، محمود بن ربیع، عبداللہ بن جعفر، منہم ابو امامہ رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے نام گنائے جن کی زیارت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. تو یہ الحمدللہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت ہے اور ان کا بڑا مقام ہے. اور یہ ایسا مقام ہے، تابعی ہونا ایسا مقام ہے کہ جس کو بندہ عبادت کی کثرت سے حاصل نہیں کر سکتا. کہ ایک آدمی ساری زندگی بھی عبادت میں لگا رہے لیکن اس سے تابعی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہو سکتا. ہاں، ایک لمحے کے لیے صحابی کی صحبت میں بیٹھ گیا اور ان کی اتباع کی تو اس کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے گا، اور تابعی ہونے کا شرف حاصل ہوگا. اور تابعین کی جو ہے وہ فضیلت دیگر احادیث میں موجود ہے اور قرآن پاک میں بھی، جیسا کہ میں نے آیت جو ہے وہ پہلے تلاوت کی. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے ان کی زیارت کا شرف ان کو الحمدللہ حاصل ہے. اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. اب یہاں ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے امام صاحب کی جو تقلید کرنی ہے تو آپ صحابہ کی تقلید کر لیں، آپ صحابہ کی ہی تقلید کر لیں. اب دیکھیں نا سوال پہ سوال، یا تو ایک بندہ سمجھنے والا ہو تو پھر بھی اس کو بندہ سمجھایا جا سکتا ہے. بھئی ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی صحابی کا مکمل مذہب جس نے مدون کیا